حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وقت تھا نا کہ آپ موت کا غرغرہ لے رہے تھے، ایک الفاظ میں یجلجلها وما یفیض لسانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے تھے، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آپ کو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر رہے تھے بولنے پر۔ آپ کے آخری الفاظ کیا تھے لوگوں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے مزدوروں کا خیال رکھنا۔ یہ حضور السلام کے آخری الفاظ ہیں۔ غلاموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اختیار کریں، اور نماز جیسے بھی حالات ہو آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں۔ وَأْمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب ان کی پہلے تو پیار محبت کے ساتھ، اور جب ان کی عمر 10 سال کو ہو جائے، 10 سال کے پہنچ جائیں، نماز نہیں پڑھتے، فَاضْرِبُوهُمْ، ان کو سختی کے ساتھ مار کے بھی ان کو نماز پڑھاؤ۔ بچوں کو سختی کے ساتھ نماز کی طرف لایا جا رہا ہے، تو پھر بڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس بندے نے، اس بچے نے کتوں کی لڑائی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، رغب کام کی وجہ سے۔ اذا اتاک فاعزہ بملامت، جب تمہارے پاس یہ آئے نا، اس کو دونوں قسم کی سزائیں دینی ہیں۔ ایک تو اس کو زبان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بےزتی کرو، اس کو سمجھاؤ پہلے نماز کا ٹائم ہے، تم کتوں کی لڑائی دیکھ رہے ہو۔ دوسری بات، اب اگر فاذا ہممت بضربہ فبدرۃ، پہلے زبان کے ساتھ سمجھاؤ، اگر زبان کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں آ رہی پھر اس کی پٹائی کرو، در کوڑوں کے ساتھ اس کو مارو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وسهى الأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود پاک نازل ہوں امام المرسلین، امام المجاہدین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز بھائیو، آج 12 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کے اختتام پر آپ سے عرض کیا تھا کہ یہی ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ گزشتہ جمعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور خصوصاً حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے تو وہ کیسے یہ پہچانے گا کہ واقعہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے؟ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی مہینے کے اندر ہوئی، تو اس مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ وفات سے قبل کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے سے پہلے کچھ نصیحتیں فرماتا ہے، کچھ وصیتیں فرماتا ہے۔ تو وہ جو وصیت یا نصیحت ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں اگر کسی کا کوئی بڑا جاتے ہوئے کوئی ایک وصیت کر جائے نا تو ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے نے جاتے جاتے میں یہ وصیت کی تھی، ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار، دنیا کے سردار، جنت کے سردار، حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے مناظر بھی دیکھے اور دوزخ کے مناظر بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دکھائی، وہ مناظر دکھائیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کی بصیرت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی ہر کام کے اندر رہنمائی اللہ رب العزت فرماتے ہوں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آخر کے اندر کوئی ایسی وصیت فرمائے جو بہت معمولی ہو؟ تو ایسی شخصیت جب آخری وقت کوئی وصیت فرمائے گی تو اندازہ لگائیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، وہ ایک بہت ہی اہم کام ہوگا جس سے آپ کو یہ خطرہ تھا کہ جب میری امت یہ کام نہیں کرے گی یا یہ خامیاں ان کے اندر آ جائیں گی تو اس سے یہ امت مسلمہ بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آخری وصیت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے لے کر وفات تک یہ جتنا بھی پیریڈ ہے نا، اس دوران جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وہ آخری وصیت کے اندر ہی شمار ہوتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا پیریڈ ہے، ہم آپ کے سامنے ان وصیتوں کا ذکر کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے زندگی کے آخری 3 ایام کے اندر، آخری جو آپ کے 3 دن تھے نا، ان کے اندر آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور پھر وہ چونکہ بے شمار ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے صرف 3 کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں ان 3 کا ایک ایک کر کے ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عزیز بھائیو، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ اس دنیا کے لیے، اس امت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ تھا۔ جس طرح آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا اس دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرما جانا، اس دنیا کو چھوڑ جانا، آپ کا وصال بھی اس دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت تھا۔ اور یہ ایسی مصیبت تھی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر دنیا میں تمہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے اور وہ تمہیں بہت زیادہ پریشان کر دے تو ان حالات کے اندر میری موت کو یاد کر لینا، اس لیے کہ میری موت اس امت کے لیے، اس دنیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ یعنی آپ کا اس دنیا سے چلے جانا گویا کہ یہ دنیا بہت زیادہ خیر اور برکت سے محروم ہو جانا ہے۔ تو علی کل حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کر رہے تھے، اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، تو جاتے جاتے حضور علیہ السلام نے جو ہمیں وصیتیں فرمائیں ان میں سے پہلی وصیت صحیح مسلم شریف، سنن ابو داود اور مسند احمد بن حنبل، ان تین کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے لوگوں کو جمع فرما کر یہ وصیت فرمائی۔ وہ وصیت یہ تھی، آپ نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل۔ آپ نے فرمایا لوگو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اس دنیا سے مت جائے، یعنی اس وقت تک اس کی موت نہیں آنی چاہیے جب تک مرنے سے پہلے اس کا اللہ رب العزت کے بارے میں حسن ظن نہیں ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں اپنا گمان اچھا کر لو، ہمیشہ معاملہ حالات آپ کے موافق ہوں یا آپ کے مخالف ہوں، ہر وقت اور ہر حالت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، ہم اچھے دنوں کے اندر تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے نا تو ہمارا ایمان وہ بالکل ڈول پڑتا ہے۔ کوئی معمولی سی تکلیف آئی، مصیبت آئی اور وہ تھوڑا سی لمبی ہو گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف آئے، خوشی آئے، غمی آئے، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ظن رکھیں کہ بھئی حالات جیسے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کی ایک صفت ہے الحکیم۔ اس حکیم ذات کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر یہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے نا، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوگی جس کے اندر میرا فائدہ ہوگا۔ بس اوقات آدمی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے کہ بھئی یا اللہ مجھے اولاد دے، ہم نہیں جانتے کہ بھئی وہ جو اولاد ہے وہ آنے والی اولاد ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گی یا آزمائش کا سبب بنے گی۔ سورہ کہف کے اندر آپ نے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ آپ نے کئی بار سنا، لیکن میں وہ ایک تھوڑا سا اشارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سمجھانا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی اولاد کو اپنے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اولاد نہ ملی کہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دنیا میری فنا ہو جائے گی، زندگی میں نہیں گزار سکتا، معاشرہ کیا کہے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کرتے ہیں اولاد لینے کے لیے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں رب کو چھوڑ کر، کبھی کیا کیا کرتے ہیں۔
وہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے نا، ایک بچہ ملا تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جذباتی ہو گئے۔ تو یہ لمبا قصہ ہے۔ تو جب اینڈ کے اوپر خضر نے اس کی جو توجیہ بیان کی نا کہ بھئی یہ کام میں نے کیوں کیا، اس لیے کیا کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کے والدین وہ نیک تھے، صالح تھے۔ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس نے بڑے ہو کر والدین کے لیے آزمائش کا سبب بننا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے اس کے اندر یہ حکمت رکھی، اللہ اپنے ان نیک بندوں کے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے یہ چھوٹی مصیبت اس کے اوپر بھیج کر اس کا بچہ لے لیا، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت کہ جس خدا نہ خواستہ، آپ جانتے ہیں نا کہ انسان اولاد کی خاطر بڑے بڑے الفاظ بول لیتا ہے، مرتے مرتے ہم ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنا ایمان بھی تباہ کر لیتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بسا اوقات آدمی کسی تکلیف کو، کسی آزمائش کو اپنے لیے بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس مصیبت کو سامنے رکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے گمان کو برا کر لیتا ہے، اللہ کے گلے شکوے کرتا ہے۔ تو اگر اسی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی نا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان برا تھا، اللہ اس کو پھر معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی قیمتی وصیت ہی فرمایا، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اتنی دیر تک موت نہیں آنی چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتر نہیں کر لیتا، وہ اپنا عقیدہ نہیں بنا لیتا کہ بھئی میری زندگی میں حالات اچھے آئیں یا برے آئیں، مجھے ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن تھا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے یہ منظر دکھایا گیا، آپ نے فرمایا خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ پل صراط کے اوپر معلق ہے، پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اب قریب ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گر جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ دوزخ کے اوپر رکھا جائے گا، اس کے اوپر سے گزر کر ہر انسان نے آگے جانا ہے، جنت اس کے بعد میں ہے، کافر ہو یا مومن ہو کوئی بھی ہو، ہر آدمی نے اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ جو مومن ہوگا، نیک ہوگا، وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ تیز ہواؤں کی طرح اوپر سے گزر جائے گا، اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو جو نیکی کے اعتبار سے کم ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، تو اس لحاظ سے اس کی سپیڈ آہستہ ہوگی اور اس کو جہنم کی آگ کی تپش پہنچے گی اور وہ تکلیف کے اندر رہے گا۔ تو ایک شخص پل صراط کے اوپر معلق تھا، تو اب وہ اس کشمکش کے اندر تھا کہ پتہ نہیں میں نیچے گروں گا یا آگے اس کو کراس کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے گمان کو اچھا کر لیا، اس نے حسن ظن رکھ لیا کہ نہیں بھئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میں یہاں سے نجات پا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی اللہ کے بارے میں اس کا حسن ظن ہوا، وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط کو کراس کر کے جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ ہے کہ جب انسان کا اللہ رب العزت کے بارے میں حسن ظن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ تو اس حسن، یہ آخری حضور کی وصیت ہے، اس بارے میں ایک اور حدیث بیان کر کے پھر ہم دوسری وصیت کی طرف جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان بیمار ہے، حضور علیہ السلام اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیف تجدک، تم اپنی کیفیت کیسی محسوس کرتے ہو، آخری تمہارا وقت، ایسے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہاری ایمانی حالت کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو صحیح اس کی عقل ٹکانے آتی ہے کہ بھئی میں زندگی میں کیا کر چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے۔
اس نے کہا انی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، حضور میرے دل کے اندر دو چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ انی ارجو اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کرے گا مرنے کے بعد. مجھے اللہ کی ذات کے اوپر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کرے گا. لیکن دوسری ایک اور کیفیت بھی ہے، وَأَخَافُ ذُنُوبِ، میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. کہ ایک طرف ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، دوسری طرف ذہن میں آتا ہے یار زندگی میں پاپ بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں. تو یہ دو چیزیں میرے اس وقت دل کے اندر چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت کی جنت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یجد فی قلب مؤمن مثل ھذا الظن، آپ نے فرمایا اگر کسی بھی مومن کے دل میں اللہ کے بارے میں اس طرح کا گمان پیدا ہو جاتا ہے نا، آخری وقت وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھ لیتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اور تھوڑا سا خوف بھی ہو. ایمان اسی چیز کا نام ہے ایمان، بین الرجا والخوف. ایمان دو چیزوں سے ملتا ہے. اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کی رحمت کی امید ہو اور ڈر نہ ہو، یہ بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. یا صرف خوف ہی خوف ہے اور رحمت کی امید نہیں ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے. ایمان ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا ڈر بھی ہو. آپ نے فرمایا جس شخص کی مرنے سے پہلے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا ڈر بھی ہے، آپ نے فرمایا جب وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یہ حسن ظن رکھ کر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اس نے امید رکھی تھی اور اس کو اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا. کیا مطلب؟ اس کے دل کے اندر امید کیا تھی؟ اللہ کی جنت کی. تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کی بنا پر، اس امید کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ فرما کر اس کو دوزخ سے بچا لیتا ہے. تو یہ بڑی قیمتی وصیت ہے. ان الفاظ کو تو ہمیشہ یاد کر لیں، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ. اتنی دیر تک کوئی انسان اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے، مرنے سے پہلے اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتر بنا لیں، حسن ظن رکھیں. دوسری وصیت، یہ وصیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور میں نے کہا یہ وہ وصیت ہیں جو حضور علیہ السلام نے آخری وقت کی، اور آخری وقت جو بھی وصیت ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی. دوسری وصیت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے امت کے اوپر کچھ احسانات ہوں، اگر اس طرح کے محسن آدمی سے زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تمہارا کام ہے اس کے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دو. ایک شخص نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی، کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اب آپ اس کا مواخذہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ اس کی نیکی کو سامنے رکھ کے اس کی کمی کوتاہی سے درگزر کر کے اس کو معاف کر دو. اپنے محسن کی قدر کرو. احسان فراموشی یہ کسی بھی مسلمان کی، مومن کی علامت نہیں ہے. جس انسان نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، آپ اس کی نیکی کو یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں جس انسان نے بھی نیکی کی تھی نا، آپ نے اس کی نیکی کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھا. حضرت انس بن مالک، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ کے اوپر تھے، یعنی آپ کا آخری وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کبار صحابہ باہر بازار کے اندر کسی کام کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ انصار کے کچھ لوگ ایک جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے، ایک مجلس ہے، اور وہ انصار کے لوگ رو رہے تھے.
جب یہ دونوں کبار صحابہ اس مجلس کے قریب گزرے تو پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما یبکیکم، تو اللہ کے بندو کس چیز نے تمہیں رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے ذکرنا بمجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا جب آپ صحت والے تھے، آپ ان بازاروں سے گزرتے تھے، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے، چند باتیں کرتے، حضور کا ہمیں دیدار ہوتا۔ اب کئی دن ہو گئے حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ہی ہیں، آپ کی زیارت نہیں ہوتی، تو حضور کو یاد کر کے، آپ کی باتوں کو یاد کر کے نا ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آ کر آپ کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور انصار کے کچھ لوگ باہر بیٹھ کر آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو صحابی راوی بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اکیلے چل نہیں سکتے تھے، حالانکہ آپ اندر بیٹھے کوئی پیغام بھی ان کو بھیج سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو چونکہ انصار مدینہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ اس نے سلوک کیا تھا۔ مسلمان جب مکہ سے نکلے تھے تو ان کچھ صحابہ کے جسم کے اوپر تو لباس بھی نہیں تھا، یہی وہ انصار مدینہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو رہائشیں بھی دی تھی، زمینیں جائیداد بھی دی تھی، یعنی ہر قسم کا تعاون مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ نیکیاں کی۔ انصار مدینہ تھے، اسلام کے ان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے احسانات کا، ان کے نیکیوں کا جب آپ نے سوچا نا، راوی کہتا ہے حضور السلام نے 2 آدمیوں کو بلایا، 2 آدمیوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے، سہارا لے کر آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ فصعد المنبر، راوی کہتا ہے حضور السلام ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ ولم يصعد بعد ذلك، یہ ممبر کے اوپر چڑھنا حضور السلام کا آخری بار تھا، اور یہ آخری بار جو حضور اسلام ممبر کے اوپر تشریف لائے ہیں نا، صرف مقصد یہی تھا، آپ انصار مدینہ نے جو نیکی کی تھی نا، آپ لوگوں کو اس نیکی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا ہؤلاء قریشی وعیبتی، صحابہ یہ جو انصار مدینہ، یہ قریشی وغیرہ، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر فَقْبِلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِیئَتِهِمْ، ان انصار مدینہ کے، ان لوگوں کے اسلام کے اوپر، ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، بڑی انہوں نے نیکیاں ہمارے ساتھ کی ہیں، لہٰذا زندگی کے اندر میں چلا جاؤں گا، میرا وقت کم رہ گیا، لہٰذا اگر تمہارا ان کے ساتھ اگر کوئی معمولی سا کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ان سے ہو جائے، تو ان کی نیکیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دو۔ یہ حضور علیہ السلام کی آخری وصیت تھی۔ فرمایا لوگو، جس کسی کے بھی امت کے اوپر احسانات ہوں، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی گناہ ہو جائے، وہ آپ کی دل آزاری کر دے، آپ کو چاہیے کہ تم اس کی نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک صحیح بخاری شریف کا ایک اور واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے محسنوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا مکہ المکرمہ کے اندر، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ یہ مطعم بن عدی ہے تو غیر مسلم تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، لیکن اچھی طبیعت کا مالک تھا، اچھا انسان تھا مطعم بن عدی۔ اس نے اسلام کے ساتھ بڑے احسان کیے، لیکن 2 اس کی ایسی نیکیاں تھی اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ حضور علیہ السلام آخری وقت بھی جو نا آپ نے اس کو یاد رکھا ہے، آپ نے ان کو کبھی بھولنے نہیں دیا۔ اس کی سب سے بڑی جو نیکی تھی نا، وہ یہ تھی کہ جب مکہ المکرمہ کے اندر نا یہ اہل مکہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا یہ کرنا چاہیے کہ یہ قریشی اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کر دو۔ انہوں نے ایک رسالہ، ایک خط لکھا، خط لکھ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کو لٹکا دیا۔ جو بھی اس وقت کا کوئی اہم مسئلہ ہوتا نا، کسی کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے، ایک تحریر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے۔
وہ خط میں یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی مکہ والا ان دو خاندانوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ مطعم بن عدی ہے تو غیر مسلم تھا، لیکن اس کی طبیعت اتنی اچھی تھی کہ اس وقت جب کوئی بھی اسلام کا ساتھ دینے کو سردار تیار نہیں تھا، یہ واحد مطعم بن عدی تھا، اس نے سارے سرداروں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میرے تعلقات جس طرح پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ اچھے تھے نا، اب بھی اچھے رہیں گے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس کی ایک بہت بڑی نیکی تھی اس وقت۔ اور اس کے بعد اس کی ایک اور نیکی بھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دعوت دینے کے لیے گئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں نا انہوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ اب اس حالت میں جب آپ اپنے گھر مکہ المکرمہ کے پاس پہنچے نا، ادھر سے یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہی مشورہ کیا کہ بھائی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ہم نے داخل نہیں ہونا، اس کو داخل نہیں ہونے دینا۔ تحریر لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دی اور سختی سے اعلان کر دیا ابھی کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی کوئی بھی انسان آپ کو پناہ دے گا، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ بہت مشکل وقت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ہو، آپ کے گھر سے آپ کو کوئی آ کر نکال دے تو آپ کدھر جائیں گے؟ بڑا مشکل وقت تھا۔ تو یہی مطعم بن عدی اٹھا، اس نے یہ چونکہ سردار تھا، بڑا تھا، اس نے سارے کافروں کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر آپ کو لے آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بھائی جس انسان نے بھی میرے مہمان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی میں اس کے ہاتھ کو توڑ دوں۔ اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری پناہ کے اندر ہے۔ اور یہ اس وقت کا رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جاتا تھا نا، گویا کہ وہ پورے علاقے کی پناہ کے اندر آ گیا۔ تو یہ اس مطعم بن عدی کے نا دو اسلام کے اوپر بڑے احسانات تھے۔ کیا ہوا، وقت گزرا، مسلمانوں نے ہجرت کی، غزوہ بدر ہوا، دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو یہ جو مطعم بن عدی تھا نا، یہ غزوہ بدر سے 7 مہینے پہلے اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے 70 مار دیے اور 70 قیدی کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ بھئی جو بھی فدیہ دے گا ہم فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیں گے۔ اسی دوران اس مطعم بن عدی کا بیٹا تھا جبیر بن مطعم، یہ بھی غیر مسلم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب جبیر بن مطعم کو دیکھا نا تو آپ اس کو دیکھ کر اس کا والد مطعم بن عدی یاد آ گیا۔ تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نا ہمیشہ ساری زندگی کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لے، اور ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ بھائی اگر کسی نے کوئی ہلکی سی بھی نیکی زندگی میں کی ہے نا، آپ نے اس کو زندگی میں بھولنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له۔ آپ نے فرمایا اگر آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا، مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آ کر ان گندے لوگوں، پلید اور نجس لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا اور مجھے صرف ایک زبان میں کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں کو چھوڑ دو، میں بغیر فدیہ لیے اس کی نیکی اور احسان کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کے سارے آزاد کر دیتا۔ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں جب بھی کوئی نیکی کرتا، جب کوئی موقع آ جاتا، آپ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا اکثر ایک کلمہ پڑھا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی
رحم اللہ ابو الہیثم رحم اللہ ابو الہیثم رحم اللہ ابو الہیثم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے۔ لوگ اکثر طور پر ان کی زبان سے یہ کلمہ سنتے، یہ دعا سنتے، بھئی ابو الہیثم کون ہے؟ ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا امام صاحب بتائیں یہ ابو الہیثم کون سا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کے لیے آپ ہمیشہ ہی دعا کرتے رہتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل چوٹی کے اماموں میں سے ہیں، جو 4 بڑے امام ہیں نا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ 4 بڑے امام ہیں۔ تو یہ ان 4 اماموں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کے ایک بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، بہت بڑی کتاب ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو اگر کسی حدیث کی کتاب میں نہ مل رہا ہو، آپ ان کی مسند احمد بن حنبل اٹھا کے کھولیں گے نا، آپ کو مسئلہ اس کے اندر مل جائے گا۔ اتنی بڑی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ بھئی یہ شخص کون ہے کہ جس کے لیے آپ ہمیشہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں؟ یہ ابو الہیثم کون ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ جو ابو الہیثم ہے یہ اپنے زمانے کا چور اور ڈاکو آدمی تھا۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے اور میں کیوں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مجھے خلق قرآن کے مسئلے میں نا حکمرانوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال لیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو حکمران تھے وہ چاہتے تھے کہ امام صاحب فتویٰ دے دیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، صفت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جو تھے نا اس وقت کے، وہ حکمرانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، ان کی مرضی کا انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ واحد شخص تھے جو ان حالات کے اندر بھی حکمرانوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے تھے۔ کہا کہ بھائی ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا، اب بھی یہی موقف ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو حتیٰ کہ امام صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے زندان میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ کم از کم 100 کوڑا مجھے مارا جاتا، 100 کوڑا میرے اوپر مارا جاتا۔ کہتے ہیں کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر وہ مار دیا جاتا نا تو وہ بھی بھاگ جاتا، وہ بھی مطلب ہے کہ اس کو بھی اتنی تکلیف ہوتی۔ اس طرح کے 100 کوڑے ایک دن میں امام احمد بن حنبل کو مارے جاتے۔ صرف کیا آپ ہلکا سا معمولی سا فتویٰ لکھ دیں کہ بھئی یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا یہ کوڑا تو معمولی چیز ہے، اس قرآن کی خاطر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو میں دے دوں گا، لیکن قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہوں گا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا تھا، اتنا تشدد کیا جا رہا تھا، ممکن تھا کہ میں اس تشدد کو برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دن جس زندان کے اندر میں تھا اسی زندان کے اندر یہ ابو الہیثم بھی تھا، یہ چوری اور ڈکیتی کے الزام کے اندر گرفتار تھا۔ اس نے جب مجھے چند دن دیکھا نا، ایک دن اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب، ہے تو مسلمان تھا، کہتا امام صاحب دیکھیں میری ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، میں زمانے کا بدنام چور اور ڈاکو، میں جب بھی چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، یہ پولیس والے مجھے پکڑ کے لاتے ہیں، یہ میرے اوپر جتنا بھی تشدد کر لیں، آج تک میں نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ امام صاحب دیکھیں میں ایک جھوٹا ہو کر میں نے وہ کام کیا، اس کے باوجود میں نے کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کیا۔ امام صاحب آپ تو حق پہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کوڑوں کا تشدد اور ان کے یہ ضربیں آپ کو قرآن مجید سے ہٹا دیں۔ اپنے آپ کو قائم رکھیے، کچھ نہیں ہونے والا، جتنے بھی کوڑے مار لیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کی ان حالات کے اندر اس بات نے میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیا، اتنا حوصلہ پیدا کیا، میں نے کہا اب آج کے بعد جان جاتی ہے چلی جائے گی، ہم اس کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکنے۔ امام صاحب کہتے ہیں وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ہدایت دی، مجھے نجات مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب ان حالات کے اندر جو اس نے میرے اندر یہ صبر اور حوصلہ پیدا کیا تھا نا، یہ اس کی بہت بڑی نیکی تھی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ نیکی یہی ہو کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں،
کسی کو اگر آپ اچھا مشورہ بھی دے دیں گے نا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کے مشورے نے، اس کی بات نے میرے دل کے اندر اس وقت اتنا حوصلہ پیدا کیا تھا نا. اب جب اور یہ ایسا مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ڈول جاتا تھا نا ساری زندگی میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرنے والا تھا. اب اس کا احسان اور نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہمیشہ جب بھی دعا کرتا ہوں اپنی دعا کے اندر ابو الحیثم کو یاد رکھتا ہوں. رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم پر تو رحم فرما. عزیز بھائیو، یہ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ جب حضور السلام آخری وقت اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے جاتے جاتے جو لوگوں کو وصیت فرمائی تو پہلی وصیت یہ تھی کہ بھئی مرنے سے پہلے اپنا حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جو بھی کرے گا وہ ہمیشہ بہتر کرے گا. اور دوسری وصیت جو آپ نے اینڈ پہ فرمائی تھی کہ بھئی اگر کسی انسان کے آپ کے اوپر کوئی احسانات ہوں، آپ کی ذات پہ ہوں یا امت مسلمہ کے اوپر کوئی احسانات ہوں، آپ کا کام ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھو. اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کرو، اس کے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جو لمحہ تھا نا اس وقت جو فرمائی، اب وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھ دیتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یغرغر بنفسہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو آخری وقت تھا نا کہ آپ موت کا غرغرہ لے رہے تھے، بلکہ ایک الفاظ میں یجلجلها وما یفیض لسانہ، آپ علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آپ کو بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر رہے تھے بولنے پر. اور آپ کے آخری الفاظ کیا تھے لوگوں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے مزدوروں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یہ حضور السلام کے آخری الفاظ ہیں کہ غلاموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اختیار کریں اور نماز جیسے بھی حالات ہو آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا. بے نماز جو ہے نا، ویسے تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں، احادیث ایسی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے وہ بیان کرنے لگوں نا تو اس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں، لیکن میں صرف اور صرف نا قرآن مجید کی ایک دو آیات اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں نہ پڑھتا اس کا آخری وقت وہ کیسا ہوگا. چونکہ یہ وصیت حضور اسلام نے آخری وقت فرمائی ہے. تو انما الاعمال بالخواتین، آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے نا، آخری وقت اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ آخری وقت کو دیکھ کرنا اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اگر آخری وقت وہ نیکی میں گزرا اللہ اس کو معاف کر دیتا. اگر ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی نیکیاں کی، آخری وقت اس سے کوئی گناہ ہو گیا نا تو وہ دوزخ کے اندر چلا جائے. تو آخری وقت اپنا بہتر بنانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کام آئے گی نا وہ یہ نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی، لوگو یاد کرو اس وقت کو کہ جب یہ تمہاری روح یہاں تک پہنچ جائے گی، یہ حلق تک پہنچ جائے گی. جب یہاں پہنچ جائے گی نا وقیل من راق، پھر کہا جائے گا کہ لاؤ کوئی ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، کوئی ایسا معالج ہے، کوئی ایسا راقی ہے، کوئی ایسا علاج معالجہ کرنے والا جو تمہاری روح کو نیچے کرے یا باہر نکالے. وقیل من راق، ہے کوئی تمہاری اس جان کو اندر ڈالنے والا یا باہر نکالنے والا.
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا، ان آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو اس کا آخری وقت، اس کی روح یہاں پھنس جائے گی نا، اب یہ غرغرے رہے گا، یہ تڑپے گا، اس کی موت آسان نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ جرم اس کا یہ تھا، دو جرم تھے۔ فلا صدق، نہ تو یہ ظالم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں اگر آپ اپنا آخری وقت اچھا بنانا چاہتے ہیں نا، کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی جان نکل جائے، آپ آخری وقت آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں اور عادت ڈال لیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے۔ یہ دو کام ہے، فلا صدق ولا صلی، اور پھر خود بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں۔ فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور فاذا بلغوا 10 فاضربوہم، اور جب ان کی پہلے تو پیار محبت کے ساتھ، اور جب ان کی عمر 10 سال کو ہو جائے، 10 سال کے پہنچ جائیں، نماز نہیں پڑھتے، فاضربوہم، ان کو سختی کے ساتھ مار کے بھی ان کو نماز پڑھاؤ۔ جب بچوں کو سختی کے ساتھ نماز کی طرف لایا جا رہا ہے تو پھر بڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ قاضی شریح، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور کے بڑے چیف جسٹس تھے، قاضی شریح۔ یہ آپ نیٹ کے اوپر ان کا نام لکھیں گے نا، قاضی شریح، تو اتنی بڑی بڑی کتابیں ان کے تعارف کے لیے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ قاضی شریح اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بھئی آج کے بعد جو بھی نماز پڑھے گا نا، جو بھی نماز نہیں پڑھے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی، بے نمازی کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ پورے علاقے کے اندر یہی قانون چلے گا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ان کا بیٹا تھا، وہ عصر کی نماز کے اندر غائب ہو گیا۔ قاضی شریح کا بھیجا قاصد کو، بھئی دیکھو کہاں پہ وہ؟ دیکھا کہ وہ ایک کتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ کتوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ واپس لایا گیا، کہا بھئی کدھر تھے؟ کہا کہ یہ کتوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، نماز کے اندر نہیں آیا۔ خط لکھا، کہا جو دروغہ ہے نا، جو سزا دینے والا ہے، جیلر، اس کے پاس لے جاؤ، اسے خط لکھا، ترک الصلاۃ لأقلب یسعی لها ترک الحراش غواتا لجشی، کہا اس بندے نے، اس بچے نے کتوں کی لڑائی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، اور ایک لغو کام کی وجہ سے فَإِذَا أَتَاكَ فَأَعَزَّهُ بِمَلَامَةٍ، جب تمہارے پاس یہ آئے نا، اس کو دونوں قسم کی سزائیں دینی ہے۔ نمبر ایک تو اس کو زبان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بےزتی کرو، اس کو سمجھاؤ، پہلے اس کو ملامت کرو کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، تم کتوں کی لڑائی دیکھ رہے ہو۔ اور دوسری بات کہ جب اگر فَإِذَا هَمَمْتَ بِضَرْبِهِ فَبِضُرَّةٍ، پہلے زبان کے ساتھ سمجھاؤ، اگر زبان کے ساتھ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر اس کی پٹائی کرو، در کوڑوں کے ساتھ اس کو مارو۔ کہتے ہیں کہ اس قاضی شریح نے نا، اپنے علاقے کے چیف جسٹس تھے، کوئی وراثت جائیداد انہوں نے نہیں بنائی تھی، صرف کیا تھا، جب ان کا آخری وقت آیا نا تو ان کا سالہ آ گیا کاپی پینسل لے کے قاضی شریح کے پاس کہ بھئی اپنا جو ہے نا، آپ کی جو بہن میرے گھر ہے نا، اس کا جو جائیداد کا حصہ وہ لکھ دو۔ کہتے لاؤ، قرآن جیت کی آیت لکھ دی، ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب بالحق وہو یتولی الصالحین۔ فرمانے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میرا دوست اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کا دوست ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ دوستی نہیں لگائی تھی، اللہ کے ساتھ لگائی تھی، اس لیے ہماری کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیا لکھ کے دوں؟ کہا یہی جو ہے نا، یہی ہماری جائیداد وراثت ہے، یہ چل کے ہماری بہن کو دے دو کہ بھائی جس طرح زندگی میں ہم نے اپنی اولاد کے اوپر سب کچھ صرف کیا نا، ان کو نمازی بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اس طرح تمہاری بھی یہی وراثت ہے، اپنی اولاد کو تم بھی نمازی بنا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو وقت ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 وصیتیں تھیں جو حضور السلام نے جو آخری وصیت فرمائی، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، حضور السلام کی وَمَا يُفِيدُ لِسَانُهُ، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان کے اندر طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ فرمایا اس امت کا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ امانت اٹھ جائے گی، اور آخری جو چیز اس دین کی اس دنیا سے ختم ہوگی وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ، وہ نماز ہے۔ اگر اس دنیا سے مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے گویا کہ سارے کا سارا دین وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اول ما
یحاسب بالعبد والصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس نماز والے پیپر میں کامیاب ہو گیا گویا کہ وہ سارے پیپروں میں کامیاب ہے، اگر اسی کے اندر وہ پکڑا گیا، اسی کے اندر فیل ہو گیا، پھر آنے والی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ عزیز بھائیو، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو اس مناسبت سے یہ جامعہ کے جو طلباء ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سوالات کوئز مقابلہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، نماز کے بعد تقریباً 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا۔ تو حضور صلی والسلام سے محبت کا اظہار کریں، اور خصوصاً ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ جمعے کی نماز کے بعد ذرا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ مسجد کے اندر آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بھی ساتھی جو ہے نا وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد